الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ نہ کہیں آگ نہ شعلے نہ دھواں اٹھتا ہے نہ کہیں آگ نہ شعلے نہ دھواں اٹھتا ہے آہ کس رنگ میں الفت کا نگر جلتا ہے اشک آنکھوں سے رواں اور جگر جلتا ہے کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی میں کہ واقف تھا تیرے آداب سے بھی مخدوم و محترم عزت مآب جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا میاں منیر احمد صاحب جماعتی دامت برکاتکم العالیہ صاحب صدر گرامی قدر معزز محترم قابل صد تکریم علماء کرام خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام میزبانان گرامی عزیز مکرم جناب
قبلہ قاری محمد سلیمان رفیق صاحب، عزیز مکرم جناب صوفی محمد عثمان نقشبندی صاحب، حضرات گرامی، شہدائے کربلا کی یاد میں سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنے آنسو بہائے گئے، جتنی آہیں بلند ہوئیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک بحر بے کراں روا ہو جائے گا۔ اس قدر اس واقعے میں امت روئی ہے۔ ظاہر ہے معاملہ مہینے کا نہیں، معاملہ سال کا نہیں، معاملہ صدیوں کا ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اس گلشن کی رونق بھی وہی ہے، اور ان کے نام کی قبولیت کا عالم بھی وہی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس پہ شام کبھی نہیں آئی، اور حضرت سیدنا امام علی مقام خصوصاً اور اہل بیت نبوت عموماً بلا تفریق مسلک اور فقہ، ان کی یاد کو امت نے ہمیشہ عبادت سمجھا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام ہی کی تخصیص نہیں ہے، ہجر اور فراق، جدائی، کیونکہ ہجر اور فراق کے ساتھ محبت لازمی ہے۔ جہاں پہلے محبت ہوگی، جب جدائی آئے گی تو پھر آنسو بہیں گے، اور آنسو کا بہنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم معاملات اور مسائل کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کے بیٹے تھے، چھوٹے سے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، نبی کریم کے ہاتھوں میں ان کا جنازہ تھا، اور سرکار کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی، اور لگاتار آنسوں کی لڑی رحمت کی جھڑی کی شکل میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف دیکھ کے فرمایا، یا ابن عوف، انہا رحمتن، تو جو مجھے روتا دیکھ رہا ہے، یہ رونا زحمت نہیں، یہ رحمت ہے۔ یہ رونا رحمت ہے۔ زحمت پیٹنا ہے، زحمت بے صبری ہے۔ یہ جو آنسو کی لڑی تو دیکھ رہا ہے، یہ تو محبت ہے، یہ پیار کا اظہار ہے۔ اور پھر زبان سے بھی الفاظ حضور کے نکل رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور روتے روتے فرماتے جا رہے ہیں کہ اولادنا اکبادنا، جو اولاد ہوتی ہے یہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
اور جب جگر کے ٹکڑے جدا ہوتے ہیں آنکھیں رویا ہی کرتی ہیں. اور حضور حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ابراہیم، حالانکہ وہ گزر چکے، آپ ان سے مخاطب ہیں جن کی روح ان کے جسم سے جدا ہو چکی. ابراہیم، ہم تیرے غم میں، تیری جدائی میں غم زدہ بہت ہے، ہمیں حزن بہت ہے تیری جدائی کا، ملال بہت ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، جب میرے کریم روتے تھے تو کائنات کی دھڑکنیں رک جاتی تھی. آپ تکتے ہیں کہ کبھی ماں روتی ہے، بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ماں کیوں روتی ہے، وہ تک تک کے روتے ہیں. اور میرے نبی کی جب آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو صحابہ کے بند ٹوٹ جاتے تھے. زمین روتی تھی، آسمان روتا تھا. صرف یہی نہیں، نبی پاک کے دوتے تھے، حضرت بی بی پاک سیدہ زینب کا بچہ تھا، اس کا آخری وقت تھا، ہچکیاں ماں سے دیکھی نہ گئی. بی بی نے فوراً پیغام بھیجا، میرے بابا سے کہو آئے میرا دکھ بٹائے. شفقتوں سے لبریز سینہ میرے نبی کا، اور اپنی ہی بیٹی کا لختے جگر. سرکار دو عالم جلدی جلدی چلے اور آئے، آ کے دیکھا چھوٹا سا پھول ہے اور موت کی تلخی ہے، بچہ جھٹکے لیتا ہے. حضور اس کو لے کے جھولی میں رو رہے ہیں. اب صحابہ کو پتہ چلا تو روشن ہوئی شمع، جل اٹھے پروانے. جب حضور آئے تو سارا جہان اکٹھا ہوا. اب دیکھا صحابہ نے کہ حضور روئے ہی جا رہے ہیں، اور بچے کے اوپر جتنا شدت ہے، کلفت ہے، کرب ہے، حضور روئے جا رہے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا. مالکا یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد ھذہ رحمت، سعد یہ رونا رحمت ہے. کیونکہ حضور نے منع کیا تھا بے صبری سے، حضور نے منع کیا تھا کہ کوئی غم میں آ کر گریباں چاک نہ کرے، ایسا واہ ویلا نہ کرے جسے میرا رب پسند نہ کرے، جس سے بے صبری کا اظہار ہو، ناشکری کا اظہار ہو، ورنہ رونے سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے پیارے نبی کی پوری زندگی کو ذرا دیکھیں. صحابہ کرام جانے والوں کو یاد کر کے، جمعرات کا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، آپ بیٹھے اور رو رو کے بار بار کہتے یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن. حیران لوگ کہ آج جمعرات ہے اور آپ جمعرات جمعرات کر کے نعرے لگاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں. لوگ آئے، سرکار اس جمعرات کیا ہوا تھا کہ آپ جمعرات جمعرات کر کے روتے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھولا. تمہیں یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے. آج جمعرات کا دن ہے، میں بلا سبب بلا وجہ نہیں رو رہا. جمعرات کا دن تھا جب میرے مدنی کو تکلیف شروع ہوئی تھی. حضور کے جانے کا دن نہیں، جس دن حضور کی تکلیف شروع ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس اس جمعرات کے نعرے لگا لگا کے روئے جا رہے. جدائی کی گھڑیاں جب بھی یاد آتی ہیں قیامت گزر جاتی ہے، بشرطے کہ کسی کا تعلق ہو صحیح. انہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر خود پر روزہ رکھا، شام ہوئی
سامنے روزہ افطاری کے لیے کھانا چن دیا گیا، اور اتنا روئے دسترخوان پہ آنسو ٹپ ٹپ بوندوں کی طرح ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، اور آپ روتے جا رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا روزے کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کی آنسو بند نہیں ہوتے، ہوا کیا؟ آپ بار بار کہتے مصعب خیر منی، حمزہ خیر منی، پھر رونا شروع کر دیتے۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے نہیں، مصعب خیر منی، حمزہ خیر منی، وہ اچھے تھے پر رونے کی منزل کیا ہے؟ آپ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اتنے سارے کھانے میرے آگے چن دیے تم نے، آج میرے تن پہ اتنے اجلے کپڑے، آج اتنے چمکیلے گھر میں بیٹھا ہوں، اور میرے گھر میں یہ رونقیں، میں کیا ہوں؟ اور مجھ سے تو امیر حمزہ سید الشہداء کتنے اعلیٰ تھے، لیکن ان کو جب ذبح کر دیا گیا تھا حالت یہ تھی کہ پیٹ میں روٹی نہ تھی اور پانی انہوں نے نہیں پیا تھا۔ آگے کہا پھر کفن پہنانے کا جب موسم آیا، ایک کفن کی پرانی چادر تھی، اور میرے نبی کے غلاموں نے جب منہ ڈھانپا پاؤں ننگے ہو گئے، اور جب پاؤں پہ کپڑا ڈالا چہرہ ننگا ہو گیا۔ صحابہ بے بسی پہ روئے، رو کے کہا یا رسول اللہ تیرے امیر حمزہ کے لیے کفن ہی کوئی نہیں۔ آج میں یہ چادر عثمان صاحب نے میرے گلے میں ڈالی، کپڑوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ ہمارے کپڑے، ہم ہیں کیا؟ آج ہماری گردن میں ایک دوپٹہ، اوپر ایک اور چادر، اوپر ایک اور ویسٹ کوٹ، اوپر اور جبہ، اوپر اور قبہ، اتنے سارے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن آہیں بھر بھر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ خیر منی، حمزہ ہم سے بہتر تھا، لج پرور تھا، پر حالت یہ ہے کہ کفن کی ٹاکی کا یہ عالم، چہرہ ڈھانپو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو چہرہ ننگا۔ جس وقت رسول پاک کی خدمت میں صحابہ نے رو کے کہا آقا تیرے شیر تیرے بہادر کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں چہرہ، چادری پوری کوئی نہیں جو امیر حمزہ کو کفن ہی دے سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے حضور کے اوپر تو جو حالت طاری تھی وہ بھی سننے والی بات ہے، لیکن میرے آقا نے ہچکیاں لیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چہرے پہ کپڑا ڈال دو، یہ سید الشہداء ہے، یہ رسول اللہ کا محبوب ہے، فرمایا چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس کے تنکے اٹھا کے ڈال دو۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارا کوئی غریب سے غریب آدمی جس کا وارث ہی کوئی نہ ہو، کبھی دیکھا ہے کسی کو گھاس کے ککھ کا کفن دیا گیا، گھاس ڈالی گئی ہو جس کے بدن پہ کہ کفن کی ٹاکی میسر نہیں ہے، یہ گھاس پڑی ہے اٹھا کے ڈالو؟ اللہ! اور جانتے ہیں آپ امیر حمزہ ہیں کون؟ میرے نبی حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا لوگو، قیامت تک آنے والوں کو کہا، فرمایا جب بھی آنا میرے شیر کی زیارت کر کے جانا، میرے عہد والوں کی زیارت کر کے جانا، ان سے ملاقات کر کے جانا۔ اور آگے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، فرمایا جب بھی آؤ گے انہیں سلام فرماؤ گے، نقد جواب پاؤ گے۔ اور یہ جتنے پیر صاحبان عرس مناتے ہیں، ان کے تمام عرسوں کی اصل یہی ہے کہ میرے حضور ہر سال مقرر دن پر حضرت امیر حمزہ کی حاضری فرماتے،
ثم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، پھر صدیق اکبر کا دور آیا۔ ہر سال مقرر دن پر صدیق مزار پہ کھڑے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا لجپال کی سنت یہی ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، ایک سال ناغا نہیں آیا، ہر سال آ رہے ہیں۔ اور میرے حضور نے حضرت امیر حمزہ کے اوپر 70 تکبیریں کہی تھی جنازے پر۔ کوئی عام آدمی ہے، عام شخصیت ہے؟ مجھے اسلام کی تاریخ میں شاید 2 ہی یاد ہیں، یا حضرت مولا علی کی والدہ کے جنازے پہ نبی نے 70 تکبیر کہی تھی، یا امیر حمزہ کے جنازے پہ 70 تکبیریں کہی ہیں۔ اور جنازہ 72 مرتبہ پڑھا ہے۔ کیا سمجھتے؟ اتنا بڑا آدمی، جس وقت مولا علی کو میرے نبی نے کہا ڈھونڈ میرا شیر کدھر ہے، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کدھر ہے، اور جہاں دیکھا کہ آپ کا سینہ پھٹا ہوا اور ناک مبارک کٹی ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، جسم پرزے اور کلیجہ نکلا ہوا، حضرت مولا علی نے دیکھا، یارہ نہ رہا، ضبط نہ رہا اور حوصلہ نہ رہا کہ حضور کو کہیں حضور تیرا شیر یہاں ہے۔ روتے ہوئے اشارے کر رہے ہیں آقا ادھر ہے۔ جب سرکار آئے تو امام ابو نعیم یہ روایت کرتے، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم پہ قیامت کی گھڑی ایسی ٹوٹی، اشتد علیہ وجدہ، اور حین رآہ قتیلا، جب حضرت امیر حمزہ کی وہ حالت دیکھی، حتیٰ شاہ کا رسول اللہ، میرا نبی آج تک چیخ مار کے نہیں رویا، لیکن امیر حمزہ کا حال دیکھا تو میرے نبی کی چیخ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ علماء جانتے ہیں شاہقہ کا لفظ قرآن میں بھی شہیق، زفیروں و شہیق کا لفظ ہے، یہ چیخیں اس کو کہتے ہیں۔ چیخ نکل گئی سرکار کی، اور مورخین اسلام نے تو یہاں تک لکھا کہ حضور روتے اور کہتے او میرے مشکل کشا چچا، او میرے دکھوں کا ساتھی میرا چچا، او میرے مشکلوں میں کام آنے والا میرا دم ساز، میرا غم سار، میرا غم گسار چچا۔ سرکار دو عالم اور معاملہ یہاں تک نہیں ہے، معاملہ آگے جس وقت حضور پلٹ کر گئے ہیں، غم و علم کی چادر نبی پہ تنی ہوئی ہے، حضور واپس جا رہے ہیں مدینے کی طرف، اور جس وقت دار بنی اشعل جو قبیلہ تھا حضرت اسید بن حدیر کا، حضرت سعد بن معاذ کا، یہاں سے سرکار کا گزر ہوا، بیبیاں اپنے گھروں میں اپنے شہیدوں کو رو رہی تھیں، اور حضور نے سنا ان کے رونے کی جب آواز آئی تو سرکار دو عالم کے آنسوں کا بند پھر ٹوٹا۔ میں قربان ان صحابہ پہ، جب سرکار کو دیکھا کہ حضور کا لگتا ہے غم پھر تازہ ہوا، حضور پھر روئے، تو سرکار کے آگے ہاتھ جوڑے، کیونکہ لگام پکڑی ہوئی تھی اسید بن حضیر نے، حضور زخموں سے چور تھے، رک کے کہا میرا کریم پھر کس نے رلا دیا، پھر کیا یاد آ گیا؟ میرے نبی نے روتے ہوئے کہا اسید، سعد، ہر کوئی اپنوں کو روتا ہے، لیکن حمزہ لا بواکی علا، میرے چاچا حمزہ کو رونے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور فتوے اپنی جگہ پہ، لیکن چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی رو رہا ہے، میرے حضور یہ حوصلوں کا شہنشاہ رو رہا ہے، اور پھر صرف رو نہیں رہے، کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنوں کو روتا ہے، لیکن حمزہ لا بواکی علا، میرے چاچا کو کوئی نہیں روئے گا، اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے علماء سے حضرت میاں صاحب، میرے علماء بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اسید بن حدیر سرکار کو پہنچا کے بھاگے اپنے گھروں کی طرف، کہا اپنے رونے والیوں بیبیوں کو کہا رونے والیوں
اپنوں کو رونا بند کرو، اٹھو میرے کریم کی تعزیت کرو، چل کے امیر حمزہ کو رو آؤ۔ بیبیاں آئیں، آدھی رات ڈھل چکی، رو رہی ہیں، حضور اٹھے باہر آئے، بیبیاں رو رہی ہیں، فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ لجپالا تیرے امیر حمزہ کو رونے آئی ہے۔ میرے حضور نے اس غمخاری پر، اس دمسازی پر، اس ان کی تعزیت پر میرے حضور نے رنجیدہ نہیں ہوئے، حضور نے منع نہ کیا انہیں، بلکہ انہیں دعا دی۔ امام طبرانی آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں صدیوں تک یہ روایت جاری رہی، کسی وقت کبھی کوئی مر جاتا تھا، اپنی میت کو بعد میں روتے تھے، امیر حمزہ کو یاد کر کے پہلے روتے تھے۔ حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت امام محمد باقر آپ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے بتایا، حضرت سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں میرے بابا حسین نے بتایا کہ میری ماں کی عادت تھی، کانت فاطمہ تو بنت محمد، حضرت سیدہ خاتون جنت کی عادت تھی، آپ ہر جمعے کو، امام قرطبی نے لکھا ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ آتی یہاں اور تبکی عندہ، آ کے روتی وتدعو لہو، اور دعائیں کرتی۔ یہ کون ہے بی بی جو ہر جمعے آ رہی ہے، دعا بھی فرما رہی ہے، آنسو بھی بہا رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیاروں کی یاد میں رونا یہ گناہ نہیں، یہ سونا ہے، لیکن ہو حدود شریعت کے اندر، یہی حدود ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ خاتون جنت، پھر میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، یہ سارے پیارے آتے رہے اور آ کے حاضریاں بھی دیتے رہے، اور میرے حضور فرما گئے تھے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو بھی آئے گا انہیں سلام کرے گا، جواب لے کے جائے گا۔ اس لیے اگر حضرت امیر حمزہ کا غم اتنا ہے تو کبھی سوچا حسین کا غم کتنا ہوگا؟ ایک میں چھوٹی سی بات، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی تو حضرت عباس، کیونکہ کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، حضور نے فرما دیا تھا دل سے نہیں آئے خیال رکھنا، جب پکڑے گئے قانون تو سب کے لیے تھا، آپ کو بھی رسوں میں جکڑ دیا گیا۔ حضرت عباس جب رات کو رسوں میں جکڑے ہوئے تھے اور تکلیف تھی، نیند نہیں آتی تھی اور آہیں کرراہتے تھے، رسول اللہ کبھی اس کروٹ جاتے کبھی اس کروٹ جاتے، میں قربان صحابہ کی احساس کے صدقے، کیا پیار ہے۔ صحابہ نے حضور کی بے قراریاں دیکھیں، آ کے کہا لجپالا تھکے ہوئے بھی ہو، پھر بھی سوتے کیوں نہیں، نیند کیوں نہیں آتی؟ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم ہی بتاؤ، میرا چچا عباس کراہ رہا ہو، محمد عربی کو نیند آئے تو کیسے؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عباس کو صرف بازو کس دیے جائیں نبی کو نیند نہیں آتی، اور یہ عباس ہیں، حسین کچھ اور ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل حضور کی خدمت میں آئے اور سرکار کو دیکھا کہ حضور امام حسین کو لے کے بیٹھے ہیں اور بار بار چومتے ہیں، بار بار بوسے لیتے ہیں۔ جبریل نے تعجب کے جملے میں کہا کہ آپ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ صرف حسین نہیں، ثمرۃ فؤادی، یہ مجھ محمد کے جگر کا ثمر ہے۔ اگر محمد عربی کا دل شجر ہے، اس شجر محمدی کا یہ ثمر ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور میرے نبی نے اللہ اکبر حضور نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ او چٹ والے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے. اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف باندھا گیا تھا. حضرت عباس کو صرف رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور حضور کی بے چینی کا یہ عالم. صرف یہی نہیں، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا تھا، اب وہ کئی لمبا چکر کاٹ کے طائف سے ہوتے ہوئے، سفارشیں کرواتے ہوئے، منہ کو چھپاتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے. اور جس وقت آئے سامنے تو سرکار نے تک کے کہا انت وحشی، تو وحشی ہے؟ آقا میں ہی ہوں. میرے حضور نے فرمایا پہلے تو بتا تو نے میرے شیر کو کیسے مارا تھا. اب وہ بتاتے رہے، حضور سنتے رہے، روتے رہے. آپ نے فرمایا وحشی تو نے کلمہ پڑھ لیا، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو مسلمان ہو گیا، لیکن غیب وجہ کا عنی، میرے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت آنا. آقا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میری غلطیاں معاف ہو گئیں. فرمایا تیری غلطیاں تو معاف ہو گئیں، پر اپنے دل کو میں کیا کہوں؟ جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے امیر حمزہ چچا یاد آتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں پیارے، اگر وحشی سامنے آئے تو نبی کو چچا یاد آئے، اور جب یہ نبی کی اولاد کو قتل کرنے والے سامنے آئیں گے تو میرے نبی کو اپنے بچے یاد نہیں آئیں گے، اپنی بچیاں یاد نہیں آئیں گی، اپنا حسین یاد نہیں آئے گا. اللہ اکبر. حضرت امام ابن حجر مکی اسی منزل پہ فرماتے ہیں وہ تو ایک حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا، انہوں نے میرے نبی کی بستی اجاڑ ڈالی. پھر نبی کی پوری بستی، پورا باغ اجاڑنے کے بعد ان ظالموں نے پھر ظلم یہ کیا، نبی کی بچیوں کی بے حرمتی کی، پھر نبی کی بچیوں کو اپنا اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر پھر در در گھر گھر پھرایا ہے. فرمایا اگر ایک حبشی سامنے نہیں بٹھایا جا سکتا کہ نبی کو ایک چچا یاد آتا ہے تو ان بے شرموں کو سوچنا چاہیے تم کیسے نبی کے سامنے آؤ گے. آج یزید کو رحمت اللہ یعنی حماقت کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، اور پھر دلیلیں گھڑتے پھرتے ہو. حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی، آپ فرماتے تھے کہ اگر ہم لوگ یزید کی فوج میں خالی آ جاتے، بالفرض آ جاتے، اور قیامت کے دن فیصلہ ہوتا جاؤ حسن جنت میں، جاؤ ابراہیم جنت میں، ہم روک جاتے. فرشتے کہتے جنت میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ ہم کہتے شرم آتی ہے، یزید کی فوج میں تھے، نبی کو منہ دکھلائیں کیسے؟ جن میں شرم ہے ان کا حیا کا یہ عالم ہے، اور بے شرمی جن کے گھر آئی ہوئی ہے. کتابیں لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اب تو کیا کیا بکے جا رہے ہیں، اور پھر فتوے پہ فتوے دیے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم کے پیارے، میں نے عرض کیا کہ حضور اپنے چچا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ حضرت مصعب بن عمیر، بات صرف وہیں تک نہیں رہتی ہے. اور اگر آگے آئیں حضرت امیر حمزہ کی شہادت، وہ تو نبی وہاں موجود ہیں، اور حضور نے کفن تو پہنایا، چاہے اس آدھی چادر سہی، حضور نے جنازہ پڑھایا، موجود تو رہے. لیکن حضرت امام حسین کا عالم تو عجب رہا کہ نہ کفن ملا، نہ دفن ملا،
نہ کوئی اپنا اوپر تکبیریں کہیں. یہاں میں نے بتا نا 70 تکبیریں. دل کو ٹھنڈک تو پہنچی نا کہ میں نے چچا کے لیے جنازہ پڑھا ہے, چچا کی آرزویں پوری ہو گئی ہیں. لیکن جناب امام حسین کے لیے حضرت امام زین العابدین اکثر روتے تھے, اور اتنا روتے حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو ساری عمر ہنستے نہیں دیکھا. حضور سوچنے کی بات ہے. ہمارے ہاں فتووں پہ زور ہے, کیوں روتے ہیں, کس لیے روتے ہیں. او بھائی رونا اور بات ہے, وہ پیٹنا اور بات ہے. یہ جس تن لاگے سو تن جانے. آگ جہاں لگتی ہے دھواں وہاں اٹھتا ہے, زمین وہ جلتی ہے. آپ فتوے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کو لگی نہیں ہے. آپ جیسا کوئی علی اکبر, ابو بکر, عمر ابن حسن گیا نہیں ہے. آپ کو ذرا سا ایک گالی بھی دے دے تو آپ کے بند ٹوٹ جاتے ہیں, دریدہ دہنی پہ آپ اتر آتے ہیں. وہاں تو گلشن پورے کا پورا, اور وہ بھی کس کا, رسول کا گلشن. حضرت امام زین العابدین مسلسل روئے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنا تو رونا, کھانا کھانا تو رونا, نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا تو رونا. یہاں تک کہ اگر کسی نے آنا, کسی عورت نے حضور دعا کریں, دعا کرنا تو رونا, سر پہ ہاتھ رکھنا تو رونا. حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں رائے تو ابھی کانا یبکی لیلا و نہارا, میں نے دن کو دیکھا میرا بابا روتا تھا, میں نے رات کو دیکھا میرے بابے کے آنسو نہیں تھمتے تھے. میں رات کو بابے کی چارپائی کے پاس آتا, بابا چہرے پہ کپڑا ڈالتا, آہیں بھرتا. میں نے پوچھ لیا بابا دنیا کے موسم بدلے, دنیا کی رتیں بدلی, دنیا کے دن بدلے, لیکن ہمارے گھر کا نہ موسم بدلا نہ رت بدلی. ہمارے گھر کا ایک ہی موسم کہ ہمیشہ برسات رہی, آپ روتے رہے. یہاں کبھی بہار نہ آئی, کبھی بھی یہاں سکھ نہ آئے. حضرت سیدنا امام محمد باقر کہتے ہیں میرے بابا نے روتے ہوئے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا باقر محمد بیٹا تو میرے ساتھ نہ تھا, اگر کربلا میں تو میرے ساتھ ہوتا میں اکیلا نہ روتا, تو مل کے میرے ساتھ روتا. تسلیاں دینے تو دنیا آتی ہے, کہنے کو تو لوگ سمجھاتے ہیں کہ حضور صبر کرو, حضور صبر کرو. آپ نے ایک دن فرمایا مجھے کہتے ہیں لوگ تو کیوں روتا رہتا ہے, تیرے آنسو کیوں نہیں تھمتے. آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف صرف جدا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا یوسف صرف جدا ہوا, اور یقین تھا کہ پھر ملیں گے. پتا تھا کہ بیٹا زندہ ہے, پتا تھا ملاقات ہوگی, لیکن کتنا روئے. کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹے کہتے تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون عرضا او تکون من الحالکین. بابا تو یوسف کر کے چلا جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا. اور آگے رو رو کے بابا کیا کہتا, انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میں تمہیں رو کے نہیں دکھلاتا, میں تو اپنے رب کے آگے روتا ہوں. مولا وہ موسم کب آئے گا, تو میرا یوسف مجھے ملائے گا. میرے امام نے فرمایا
فرمایا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا اور 80 سال اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ فرمایا انہیں تو آس تھی ملنے کی، پر میرا ایک ایک لال یوسف جیسا تھا۔ محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرا ایک ایک لال یوسف جیسا تھا، انہیں تو آس تھی، امید تھی، کہتے تھے یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ابے کو پتہ تھا ایک دن پھر ملیں گے، ایک دن ملاقات ہوگی، ایک دن خزاں بہار میں بدلے گی، ایک دن بہار پلٹ کے آئے گی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لال چلے گئے، اب واپسی کی نہ امید ہے نہ آس ہے، اب جب تک جیوں گا یاد کروں گا وہ ایک یوسف، لیکن میرا تو ایک ایک لال۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میرا تو اپنا بچہ یوسف ہے، لیکن میرا ایک فریدی بابا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یوسف سونا بے شک، ہاں یوسف سونا بے شک، او مہکنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تے تو عالی شان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو جمل جہان دا یوسفی، او یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف۔ دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ رو رو کے کہا میرا ایک ایک لال یوسف جیسا تھا، اور جب حضرت یعقوب روتے تھے رب ناراض ہوتا تھا۔ سوال آ گیا، رب ناراض ہوتا تھا تو کیوں روتا ہے، تو بے صبری کرتا ہے؟ اٹھاؤ تفسیر مظہری، دیگر تفاسیر کی کتابیں۔ حضرت یوسف کے پاس جبریل آئے، حضرت یوسف نے پوچھا کہ جبریل بتا میرے بابے کو میری جدائی کا غم کتنا ہے، میرے بابے کو میری جدائی کا غم کتنا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا حزن 70 ثقلا، اگر 70 ماؤں کے بچے مر جائیں، 70 ماؤں کے بچے مر جائیں، گم ہو جائیں، اور 70 ماں اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپے گی، بلکے گی، آہو فغاں کرے گی۔ کہا 70 ماؤں کا دکھ تھلے اتے یوسف کلے، حالانکہ یوسف موجود ہے۔ اور پھر جب اللہ نے دیکھا یعقوب کو روتے روتے، تو اوپر سے صدا آئی کہ میرے یعقوب جتنا تو رویا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر یوسف مر بھی گیا ہوتا میں تیری اس آہ کو سن کے اس کی قبر کو پھاڑ کے باہر نکال کے لے آتا۔ بات فقط اتنا کہہ رہا ہوں، جدائی اس سے متاثر ہوتی ہے خدائی، اور کیسے بتا رہا ہے قرآن، کیسے دے رہا ہے بیان۔ اب کرو کربلا کی طرف دھیان،
اب ذرا ادھر تکو، ایک یوسف جدا ہے، کیسے بولتا سونا خدا ہے، لیکن ادھر پوری کربلا ہے، ایک نہیں دو نہیں، جسے دیکھو وہی نبی کی تصویر ہے، جسے دیکھو وہی محمد عربی کی تصویر ہے، جسے دیکھو وہی ان کی تفسیر ہے، ہر ایک بچہ سراج منیر ہے، ہر ایک بچہ بدر منیر ہے۔ ہمارا بابا اعظم چشتی کہتا تھا جس دی مثل مثال نہ کوئی، او تے ایک کوئی ذات شبیر تے حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسا منیا جگ دا پیر، حسبوں نسبوں۔ اٹھاؤ مشکات شریف کی شروحات، امام سبکی کی مقالات اٹھائیں۔ امام سبکی کہتے ہیں جو جوہر نسبی ہے، جو نسبت تینی ہے، یہ نسبت جو بی بی پاک حسن حسین کو حاصل ہے، کائنات کے کسی فرد کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تصور کریں، سوچیں، حسبوں نسبوں عرفہ آلہ تے اسا منیا جگ دا پیرے، تے سیرت ساری پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے، آدم صورت حسین سخی دی نیری حیدر دی تصویر، اللہ اکبر۔ حسبوں نسبوں عرفہ آلہ۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی علامہ خورشید صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صحابہ کرام کی ادھر سے بات کریں، میری ڈیوٹی ہے ادھر سے بات کریں، تاکہ دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ ہمارا جلسہ کانا نہ رہے، ون سائیڈڈ نہ رہے، ون مائنڈڈ نہ رہے، کیونکہ ہم لوگ دو آنکھوں والے ہیں، ایک آنکھ ابو بکر عمر عثمان تے دوجی آنکھ ساڑا سارے تے ایمان، اس واسطے ڈبل ہویا بیان، تے توانو کوئی ارمان ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، اے بچے نے ماشاءاللہ، مجھ بچے نے، قاری سلیمان صاحب بھی تے عثمان صاحب بھی بچے نے، ویسے ایک کچے نے لیکن نیت دے اچھے نے۔ انہوں ہو سکتا ہے میاں صاحب نے سبق پڑھایا یا ساڑھے پیر نے انہوں کوئی رستہ لایا کہ تساں دو بندے بلاؤ تے ایک دی ڈیوٹی صحابہ دی نوکری تے لاؤ تے دوجے دی ڈیوٹی آل بیت تے لاؤ، انج رال کے مناؤ تے دنیا نو سمجھاؤ اسی سارے انو من دیاں تے اسی سارے پیارے انو من دیاں۔ بلکہ میں اور ایک اپنے چشتی بابے کی طرف سے عرض کرتا جاؤں کہ حضرت یہ بھی اعظم چشتی نے کہا کہ او بھی مسلم مومن، ادھر تے حضرت علی دا فرمایا، بلکہ میں مولا علی کی ایک بات آ گئی ذہن میں اتر نہ جائے، میرے نبی جلوہ فرما تھے، مولا علی حضور کے پہلو میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں، بندے کلے بیٹھے ہوئے تے کچھ نہ کچھ کر دے رہنے تے اوہی کر دینے جیڑا کچھ اندر ہوئے، جیڑا برتن وچ ہونا ہے اوہی زبان تے ہن سنو کی آخ رہنے،
حضرت مولا علی بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں اور گنگنا رہے ہیں. گنگنا کیا رہے ہیں؟ انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کی مانا ہے دا؟ شکر ہے تو عربی آؤندی نہیں. یہ تو آ گئے تھے پھر سانو کنے پوچھنا. انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ، انا اخو. ہوں نبی پاک دے کن علی پاسے کہ اج چساں لے رہے ہیں تے گنگنا رہے ہیں تے آکی رہے انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ ولا شک فی نسبی. گلاں کر رہے نے اپنے آپ دے نال گنگنا کے پہ فرماندے نے آدھے نے میں او دا ویر جیڑا نبیاں دا وی پیر. انا اخو رسول اللہ. ہے کوئی میرے ورگا؟ سارے غلام نے نبی سی امام نے تے نبی پاک دا میں بھرا تے میں ویر تے میں بھرا. یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ نبی پاک میرے بھائی نے، نبی پاک میرے ویر نے. اگلا جملہ کیا؟ لا شک فی نسبی، لا شک فی نسبی. ہر نسب دے وچ میل دا امکان ہے، لیکن جیڑی میری جان تے میری آن اے علی دا کھلا اعلان اے دے اتے شاہد پاک قرآن یطہرکم تطہیرا. لا شک فی نسبی. میرے نسب میں، میرے نسب میں، میرے ماں باپ میں، میرے قبیلے میں نہ میل ہے، نہ عیب ہے، نہ ریب ہے. میرا گھرانہ اس معاملے میں بے عیب ہے. لا شک فی نسبی. اور پھر کہنا کہ یہ جو سبتین ہیں یہ میرے ہی نور العین ہے. سبتین سمجھتے ہیں نا؟ یہ جو سبتین ہیں، سبتین ہیں. سبت کہتے ہیں عربی میں ایسا درخت جس کی شاخیں اتنی زیادہ ہوں گنی نہ جائیں. اس لیے نبی کہتے تھے کہ حسن میرا سبت ہے، حسین میرا سبت ہے، یزید بالکل ضبط ہے. یہ چیٹ جڑی آئی سی نا او دے وال میں اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ جنہ چیٹ دیتی انہاں آکھنے خرچہ آساں فرمایا تو ساڑھے پاسے ہی نہیں آیا. تے وچکار جو مسئلہ آ گیا کہ حضرت مولا علی کہتے ہیں یہ جو سبتین ہیں یہ میرے ہی نور کیوں جے سونے پتر نے جنہاں دے ہوتے علی المرتضی فخر کر دینے. آدھے نے جڑے حسن حسین نے، جڑے حسن حسین نے، اے جڑے سبتین نے اے میرے ہی نور عین نے. تے سبت کی ہوندہ ہے؟ سبت تمانا ایسا درخت جے دیاں انیاں شاخہ نکلن گنیاں نہ جاون. لوگ حیران نے نبی دے اے سیدان دے اتنے خاندان نے. لوگ حیران نے سیدان دے اتنے خاندان نے، بلکہ کچھ تے پریشان نے کہ نبیان دے اتنے خاندان نے. سانو گل دسی پاک قرآن نے کہ کیوں انہاں دے اننے خاندان نے. کدے پڑھے آجے، کدے نشہ چڑھے آجے، کدے قرآن وچ جا وڑے آجے آواز آن دیئے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِ آقا هُوَ الْأَبْتَرْ. جدہ کافران نے تانا دیتا، نبی دے پتر ٹر گئے، نبی ابتر ہو گیا، نبی دی نسل مک گئی. رب نے آکھیا فاطمہ بیٹی تیری یہ علی بھی سمجھ پتر تیرا ہے تے میری رحمتاں دا اتھے ہی ڈیرا ہے. اشارہ سمجھیا؟ تانا کافروں نے دیا، تانا کافران دیتا کہ نبی دی نسل موک گئی، کیونکہ پتر جو ختم ہو گئے نبی دی نسل ختم ہو گئی، نبی دی نسل موک گئی. تے رب نے آکھیا
اے جگ مک جائے گا تو مکنا نہیں، جگ مک ویسی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، اے جگ مک ویسی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، میں سر کپ گندا میں چکدا نہیں، وچ میدان تبل وجئی رہندا، تے نہیں سنیا میں کو عشقہ دن، میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی، میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، جے تاب جلی تاں ابن علی، میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا، تے نہیں سنیا میں کو عشقہ دن، اے بولیے ملتان دی لیکن آواز وچ قرآن دی، اے تاثیر فقیران دے بیان دی، تے بولو نا قسم توانو ایمان دی، تے نہیں سنیا میں کو عشقہ دن، میں 14 طبق وچ کربل جشن منایا ہم، وچ کربل جشن منایا ہم، دے سجدہ سر کپوایا ہم، وچ کربل جشن منایا ہم، دے سجدہ سر کٹوایا ہم، تے بے رنگی دا ویس وٹایا ہم، پہلے عشق بولتا رہا، فریدی جوان کہتا ہے جب عشق چپ ہوا حسین نے کہا تو چپ کر مینوں آن دے، آخری گل مینوں سمجھان دے، تے ہن تو چپ کر مینوں آن دے، تے پاک حسین دی روح نے تخیل فقیر دا انہیں کیتا رب والے پاسے منہ تے آکھیا ربا اج قاضی تھی فیصلہ کر، ربا ہن قاضی تھی میرا سب کچھ گھن تو راضی تھی، ربا ہن قاضی تھی میرا سب کچھ گھن تو راضی تھی، بچ امت پوے میرے نانے دی، او بچ امت پوے میرے نانے دی، بچ امت پوے میرے نانے دی، میں سر دے یار منئی رہندا، بچ امت پوے میرے نانے دی، میں سر دے یار اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ، میں نے بھی فرمائش آ گئی ہے، یہ بھی قیامت ہے، وہ نعت خانہ دے اتے پیسے سٹی جاؤ نا، کبوتر اڑائی جاؤ، تے انہاں ٹھاک آکھنا ہے فرمائش آئیے، پامیں ڈیرہ غازی خان تو آئیے یا ملتان تو آئیے، بہرحال آئیے،
تے جدوں تی کرے کبوتر اڑنے بند نہیں ہوندے فرمائش آندی رہنی ہے. وہ کنے آکھیا ہے؟ انہاں کے میزبان نے آکھیا، انہاں کے قسم خدا دی میں کچھ نہیں آکھیا. تے میں تے ہن قسم چک سکدا مینوں میں آکھاں گا جا کے کہ مینوں بھی فرمائش ہوئی سی، ورنہ تقریر والے نوں انہاں آکھنا رب دا واسطے ہن بس کر، فرمائش کتے آنی ہے؟ الٹا سوں جان کے تاکہ اکھ میٹیے تے حضرت نو پتہ لگے کہ بھئی مکا. چلو ہن بھئی چلو میرا ریکارڈ تا بن گیا نا جو میں نے بھی فرمائش ہوئی ہے. ہائے ہائے میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی، یہ بات سچ ہے. عشق کی تاب. حضور گنجے شکر فرید کے پاس لوگ فقیر آئے، آکے کہا فریدن سائیں اے اللہ کے عشق کی کتنی منزلیں ہیں. میرے گنجے شکر فرید نے روتے روتے ہچکیاں لیں، پھر فرمایا پھر پوچھو حضور اللہ کے عشق کی کتنی منزلیں ہیں؟ فرمایا 700 منزلیں ہیں. حضور پہلی سوکھی پہلی منزل سوکھی کیا ہے؟ فرمایا سر تلی تے دھر، پہلے مر پھر دیدار کر ورنہ جا گھر. جب تک بندہ سر کٹاتا نہیں یار پہلا پردہ اٹھاتا نہیں، سامنے بالکل آتا نہیں. اس لیے عشق کہتا ہے جڑا میرے وس آیا ہے، لیکن یہاں عشق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کیونکہ کربلا وچ عاشق نہیں آیا. قلندر لاہوری آدھے امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زے بستان رسول. تو یزید گٹر دے کیڑے نو اتھے لے آؤنا ہے، اتھے تے نبی دے گھرانے ویچ بھی حسین ورگا شجر پیدا نہیں ہویا. اس پلید دا ذکر کیے، او دا نا کیے، او دی اوقات کیے، او دی بات کیے جنہوں ابن زیاد آدھے خبیث تے پلیدے، جنہوں سکا پتر آکھ دائے کہ میرا باپ اپنی قبر وچ عذاب وچ جکڑیا ہویا ہے، جنہوں اپنا پتر سکا پتر جدے واسطے 3 برے آزم دی شاہی چھڑ کے یزید گیا. پتر نے پہلی تقریر وچ یزید دے اپنے تخت دے اتے کھڑے ہو کے آکھیا وَقَانَ أَبِي غَيْرَ أَهْلٍ، میرا باپ نہ لائق نہ اہل سی اور سارا رہینن بے ذنوب ہی فی قبر ہی، میرا باپ اپنی قبر وچ گناہ وچ پڑیا ہویا ہے تے جکڑیا ہویا ہے. انہیں آکھیا لیکن مینو دکھ ہے اس تو بھی زیادہ ایوے کہ مینو اپنے پیو دے کرتوتاں دا پتہ ہے کی قاتل ابن بنت رسول اللہ وخرب الکعبۃ واباح الخمر. پتر آدھا ہے میرا پیو شرابی ہے، میرا پیو قاتل نبی دی اولاد دا. میں پوچھ دا اینان نالائکاں کولوں اے یزید دی اس بد باطن روحانی اولاد کولوں او دا پیو پتر پیو نو زیادہ جان دے یا پترو تساں زیادہ جان دے ہو؟ نہیں سمجھ آئی. او جڑا اندر ہے او زیادہ جان دے، تسی تے جے یزید دے گھر گئے ہی نہیں. انشاءاللہ قیامت دا دن آنا ہے تساں یزید نال جانا ہے، اساں پاک حسین دا نعرہ لانا ہے. جگ مکوے سی میں مکدا نہیں، جگ مکوے سی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں
لکدا نہیں. میں حضرت قبلہ میاں منیر احمد صاحب جماعتی مدد اللہ العالی آپ دی وساطت دے نسبت دے نال پوچھنا چاہنا کہ جن نے ولایت دی حاجی ولایت صاحب جن نے ولایت دی دنیا وچ قطب الاقطاب نے ائمہ اہل بیت تو بعد او ٹوٹل 4 نے. اگر کسی نے تصوف پڑھیا ہے شکر ہے میرے نال صوفی بھی بیٹھے نے تے صافی بھی بیٹھے نے تے مافی بھی بیٹھے نے. ماشاءاللہ علماء تے پہلے جان دینے تے جڑے صوفیاں نو پڑھ دے ہو تے سن دے ہو. قطب الاقطاب پوری امت دے وچ ائمہ اہل بیت تو بعد کنے نے 4 نے. تے نام میں پوچھ لیا تے ادھے فیل ہو جاؤ گے الحمدللہ. آپاں تا صرف 11ویں آلے سونے نو یاد رکھ دیا. ایک قطب الاقطاب او دا نائیں او حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی. ایک قطب الاقطاب یعنی سارے قطبان دا باب ہے. تے دوسرے دا کی نائیں الحمدللہ آنکھوں نا سا ایک نال اللہ ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. تسی آکھو ساڑے ملک دا ہوندے تے اسی تانوں دس دے. ایک حضرت ابو الحسن شاذلی دوسرا قطب الاقطاب تے تیسرا حضرت سید ابراہیم دسوقی. اے تے ساڑے فرشتیاں نو پتہ نہیں. حضرت سید احمد کبیر رفائی. کچھ نے لکھیا حضرت احمد سید احمد بدوی. 4 قطب نے امت دے وچ ائمہ اہل بیت تو بعد قطب الاقطاب. باقی ولی تے بے شمار نے. اے جڑے 4 نے سارے ولیاں دے سردار نے. انہاں دے بابا حیدر ایک بھی رب نے سجے نہیں جان دیتا کھبے نہیں جان دیتا. ربا اے گل کی بڑی کوئی ارائیاں میں چوی آن دین دو. کوئی ارائیں تے نہیں بیٹھا ہی تھے. شکر ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. ارائیں بلے شاروں دا گیا ارائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیاں. آئے آئے آئے. اے ربا کی تقسیم تیری نہ جٹاں وچ نہ بٹاں وچ نہ خانہ وچ نہ بلوچاں وچ نہ سوچاں وچ. اے کی تیری تقسیم ہوئی ونڈ کی ہوئی. سارے قطب الاقطاب چک کے حسین دے گھر وچ رکھ چھڑے. انہیں آکھیا پڑھ انا اعطینا کل کوثر. یزید دے پتر سن 15 بیٹیاں سن 5 ٹوٹل ہو گئے 20 تے سال چند گزرے نہ بیٹیاں دی نسل رہی تے نہ پتران دی نسل رہی. لیکن بچا تو نام حسین کا بچا تو نام حسین کا. ایک زین العابدین ہے بھر گئی زمین ہے. یہ قدرت رب العالمین ہے. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے. اب پڑھ قرآن ہے انا اعطینا کل کوثر. کی خیال ہے؟ ویسے اے دسو بچے کتی دے زیادہ پیدا ہوندے نہیں یا بکری دے؟ میں سمجھانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں رہا ویسے پوچھ رہا ہوں بس انفارمیشن کے لیے کہ کتی کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا بکری کے. صحیح فرمایا آپ نے. بکری کے 1 2 تے کتی دے خیر نال پوری قطار. لیکن میں نو اے دسو اے سڑکاں دے اتے تے دیہاتاں وچ ویسے اے بھی دسو اے کھادے زیادہ کتے جاندے نہیں یا بکرے؟ میں صدقے جاواں اے تواڈے ہر ہوٹل ہر گھر
جو بکرے ہی بکرے، بکرے ہی بکرے، مٹن سجن مٹن، ہر پاسے مٹن، وہ انیاں بیچاریاں بکریاں نو کھاندیے مخلوق، مشرق مغرب کباب انہاں دے تے او کی انہاں دے بریانی، سبحان اللہ، جیڑی ساڑھے نصیبیں چ نہیں آنی۔ اے تہاڈی چونگ دی نشانی، اگر ہوئی اللہ دی مہربانی، ورنہ تسا آپ پہ ہی کھانی۔ شکر ہے تسی بھی تھکے بیٹھے سے تے میں بھی تقریراں کر کر تھکا۔ گھبرا نہیں صوفی صاحب، گھبرا نہیں، اللہ تیریاں ٹوپیاں اور اچھیاں کرے، تینوں اور سچا کرے تے تینوں سچا پیر بناوے۔ میں میاں صاحب نو عرض کرانگا کہ انہوں کامل پیر بنا ہی چھڑو، جے تسا انہوں نہ دیتا تے پھر میں انہوں چادر پوا دینی ہے، پھر نہ آکھنا توانو میاں صاحب سچی گل میں دساں، اے صوفی عثمان صاحب ہوندے نے میرے نال تے میں ہوندہ ڈرائیور سیٹ تے، اے جوڑ کے بیٹھے ہوندے نے فرنٹ سیٹ تے، تے جیڑا بندہ آندہ ہے پہلے انہاں دے ہاتھ نو چمدہ ہے، وہ میری واری اس ویلے پتہ لگتا ہے جدو تقریر دی واری آندی ہے، پھر اے فرماندن ڈرائیور تقریر کرے گا۔ تے میں نے ایک بندے نے آکھیا یا تے اے دیاں پگڑیاں تو چوری کر لے یا انہوں ڈرائیور ہی بنا لے، میں آکھیا نہیں اسے سیٹ تیرے، انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہ ایک نہ ایک دن پیر بانی جائے گا۔ ہائے ہائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ